ایک عورت اگر اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے، خوش کرتی ہے، تو مجال ہے کہ وہ مرد دوسرے لڑکی کی طرف دیکھے؟ کیسے دیکھے؟ اس کی بیوی اسے خوش کر رہی ہے، اس کی بیوی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہے الذی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، شوہر دیکھے تو بیوی مسکرا دے، خوش کر دے، اور اس کے اشارے کو سمجھ جائے کہ میرا شوہر کیا چاہتا ہے، اس کی مطابق وہ عورت کام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے، جہنم کی آگ میں عورتوں کی چیخ میں نے سنی ہے، عورتیں جہنم میں بہت ہی زیادہ جل رہی تھی، عورتیں بہت ہی زیادہ جل رہی تھی، صحابیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، امام کائنات کے دور کی عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ عورتیں کیوں زیادہ جل رہی تھی؟ آپ ذرا کارن بتائیے، ریزن بتائیے، وجہ بتائیے، تاکہ ہم عورتیں ان تمام چیزوں سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ تر نافرمانیاں کیا کرتی ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس جرم کے بنیاد پر قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، کیوں قتل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں تو لڑکیوں کو دنیا میں آنے کے بعد مار دیا جاتا تھا، لیکن آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا چولا بھی پہن رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچیوں کو رحم مادر ہی میں مار دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رواہ البخاری۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما آمین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کو مکرم بنایا ہے، انسان کو عزت سے نوازا ہے، اور اتنا مکرم بنایا کہ انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر یہ انسان میری فرما برداری کرے گا تو اس کے بعد ہم اسے جنت جیسی بہترین نعمت سے مالا مال کریں گے۔ انسان کے اندر مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ اسلام نے مردوں کو بھی عزت بخشی ہے تو عورتوں کو بھی عزت سے سرفراز کیا ہے۔ اسلام سے پہلے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہم عورت کے مقام و مرتبے کی اگر ہم بات کریں گے تو عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھا ان کا۔ عورت صرف اور صرف استعمال کی جانے والی ایک چیز سمجھی جاتی تھی اور اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر عورت کا شوہر مر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس عورت کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا، اس عورت کو جیوت رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ بعض تو ایسا کرتے تھے کہ اس عورت کو اسی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ عورت کو ایک روم کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور سال بھر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جانور کو کھانا کیسے پھینک دیا جاتا ہے، جب جانور کو بند کر دیا جاتا ہے روم میں تو ایسے پھینک دیا جاتا ہے، ویسی عورت کو روم کے اندر بند کرنے کے بعد کھانا پھینک دیا جاتا تھا اور وہیں پہ وہ کھاتی تھی، لیٹرنگ باتھ روم وہ سارا کام کرتی تھی، اس کو باہر نکلنے کی اتھارٹی اور اجازت نہیں تھی۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی عورتوں کو۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو جاتی تھی تو اس کا روم الگ، بستر الگ، کھانا پینا الگ، سب کچھ الگ۔ یہاں تک کہ کسی کے گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو باپ اپنے آپ کو سوچتا تھا میں یہ دن کیوں دیکھا، مر کیوں نہیں گیا تھا، میرے گھر کے اندر لڑکی نے جنم لے لیا۔ وہ روم کے اندر بند ہو جاتا تھا، ہفتے بھر، مہینے بھر نہیں نکلتا تھا اور سوچتے رہتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے جا کر کے کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ قرآن کریم نے اسی جہالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور عورتوں کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا تھا، جو اتیاچار ہو رہا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی آدمی کو لڑکی کی بشارت سنائی جاتی تھی تو وہ آدمی مارے شرم کے اپنے روم کے اندر بند ہو جاتا تھا، قوم سے چھپ جاتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ سامنے والے کے سامنے جا کر کے میں چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔
وہ سوچتے رہتا تھا اس لڑکی کے ساتھ مجھے زندگی گھٹ گھٹ کے جینا پڑ جائے گا، زندگی گزارنی پڑ جائے گی، یا وہ سوچتا تھا اس لڑکی کو میں زمین کے اندر دفن کر دوں۔ اور کتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے کہ لڑکیوں کو باپ دنیا میں رہنا زیادہ بہتر نہیں سمجھتا تھا، بلکہ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ دفن کر دینا اپنے لیے فخر سمجھتا تھا۔ لڑکی کو زمین میں گاڑ دیں، سوچتا تھا میں نے جنتی والا کام کر لیا ہے۔ اس منحوس کو دنیا میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ لڑکی کو دنیا میں بس استعمال کی جانے والی چیز ہے، جیسے کوئی آدمی قلم پین وغیرہ استعمال کرتا ہے، لکھو پھینکو، لکھتا اور پھینک دیتا ہے، ایسے لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور پھینک دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں کہ لڑکیاں باقاعدہ اس کا کوئی مقام، کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جس مرد کو جو لڑکی پسند آ جائے اس کے ساتھ جیسا چاہے کرے، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ لڑکیاں بھی سمجھ لی تھی کہ میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو کھانے کمانے کا ایک ذریعہ بنا لی تھی، اپنے گھروں کے اندر جھنڈے لگا لیتی تھی کہ جن مردوں کو انجوائے چاہیے وہ میرے کمرے کے اندر، میرے روم کے اندر آ جائیے، یہاں پہ کوئی آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ملے گا، آپ بنداس ہو کر کے میرے روم کے اندر آ جائیے۔ لیکن جب اسلام آیا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو جب نبی بنایا گیا، جب رسول بنایا گیا، جب پیغمبر بنایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری وشو کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری جہان کے لیے ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آئی نبی آپ مردوں کے لیے بھی رحمت ہیں، تو آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آئی نبی آپ بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ چرندہ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جناتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آئی تو اس طریقے سے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو جو مقام نہیں مل رہا تھا اور لڑکیوں کو زمین کے اندر دفن کیا جا رہا تھا، امام کائنات نے باقاعدہ یہ خوشخبری سنا دی اور آپ نے یہ شبھ سماچار سنا دیا اور اعلان کر کے آپ نے بتا دیا، من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو دو لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، کسی کے گھر کے اندر اگر دو لڑکی پیدا ہو جائے اور دو لڑکیوں کی وہ پرورش کر لے اور اس کی صحیح تربیت کر لے، فرمایا کہ وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ کہیں پہ فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے، ان امام کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گا تو میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان کو بشارت سنائی، ان کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے یہ رسم کو آپ نے مٹا دیا اور آپ نے اس رسم کو ختم کر دیا کہ لڑکیوں کو دنیا میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ نہیں، لڑکیاں رحمت ہے، رحمت۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی لڑکی کی پرورش کرتا ہو تو وہ جنت کی میں بشارت اسے دے رہا ہوں۔ امام کائنات دنیا میں آئے تو لڑکیوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا
جو آدمی یہ گھٹیا کام کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے، رحم مادر میں مار دیتا ہے، اور لڑکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتا کہ میری عزت چلی جائے گی، آپ نے فرمایا ان مارنے والے کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال ان بچوں سے کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بتاؤ کہ تمہیں کس جرم کے بنیاد پر قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، کیوں قتل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں تو لڑکیوں کو دنیا میں آنے کے بعد مار دیا جاتا تھا، لیکن آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا چولا بھی پہن رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچیوں کو رحم مادر ہی میں مار دیا کرتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ نے بیان کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر جو یہ ایک رسم تھا کہ لڑکیوں کو جیوت رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ نے عورتوں کو ادھیکار دیا، مقام دیا، حیثیت دی۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ لڑکی ماں، اگر لڑکی بہن ہو، جن کے گھر کے اندر بہنیں ہیں ذرا غور سے سنیے گا، بیٹی والے بھی ہیں، بہن والے بھی ہیں، بیوی والے بھی ہیں، ماں والے ہیں، ایک ایک کر کے میں آ رہا ہوں۔ بیٹی ہے تو رحمت، بیٹی ہے تو جنت کی بشارت، اور اگر بیٹی نہیں ہے اس کی زندگی میں بہنیں ہیں، ایک دو تین ہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من کن لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، آپ نے فرمایا کسی کے گھر کے اندر اگر تین بہنیں ہوں یا تین بیٹیاں ہوں، اور اللہ سے ڈر کر کے ان بیٹیوں کی وہ پرورش کر رہا ہو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہو کہ مجھے اللہ کے یہاں ان کے بارے میں سوال کیا جواب دینا پڑے گا، اور وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس کی بہترین سے اس کی تربیت کر رہا ہو، امام کائنات فرماتے کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے گا۔ دو بہنوں تین بہنوں کی پرورش کرنے والے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ بیٹی ہے تب بھی جنت کی بشارت، بہن ہے تب بھی جنت کی بشارت، یہاں تک کہ اگر ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اور اس ماں کی بندہ خدمت کر رہا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں لوگو سنو، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرتے چلے جاؤ، جنت کنفرم کرتے جاؤ، ماں کو خوش رکھو، ماں کی بات کو مانو، کیونکہ اللہ کے بعد تمہاری زندگی میں سب سے بڑا اگر احسان ہے تو تمہاری ماں کا ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد تم کو پیدا کیا، تمہیں جنم دیا، اور جنم کے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی اس کو تمہیں اس احسان کو بھلا نہیں سکتے ہو، اور اس کے بعد 2 سال تک اس نے تمہیں دودھ پلائے، اور تم کو تمہاری تکلیف کو تمہاری ماں نے جھیلا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ امام کائنات آئے تو لڑکیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ اور اگر لڑکی بیوی ہو تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کو، اس بیوی کو سکون قرار دیا۔ گھر ہو اور گھر والی نہ ہو تو گھر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ گھر کو سجانے کے لیے، گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے گھر والی کا ہونا ضروری ہے۔ گھر کو خوبصورت بنانا ہو تو گھر والی کا ہونا ضروری ہے، اور گھر کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے، ایک مرد کو سب سے زیادہ جس چیز سے سکون ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عورت وَمِنْ آيَاتٍ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ ان بیویوں سے تم سکون حاصل کرو۔
تو بیوی سکون کا ذریعہ ہے. بیوی اگر دیندار ہو، اللہ کی قسم اگر بیوی دیندار ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بیوی دیندار ہو تو اپنے شوہر کو بھی وہ دیندار بنا سکتی ہے اور اپنے شوہر کو جنت تک پہنچا سکتی ہے. آپ نے فرمایا 3 چیزیں جمع کر لو، بہت ہی زیادہ مالدار بن جاؤ گے. کیا؟ قلباً شاکرا، ایسا دل اپنے اندر پیدا کرو جو شکر گزار ہو، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ایسی زبان لاؤ جس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی سلیکٹ کرو، ایسی گھر والی لاؤ جو گھر والی تمہیں آخرت کے کاموں میں سپورٹ کیا کرتی ہو، جو آخرت کے کاموں میں تمہارا ساتھ دیا کرتی ہو، جو تمہیں سکون دیا کرتی ہو، جو تمہیں دنیا میں بھی سکون اور مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت میں پہنچانے والے کام کرانے میں سپورٹ کیا کرتی ہو. تو ایک عورت اگر ہے دیندار تو وہ سکون ہے. لیکن اگر عورت دیندار نہ ہو تو سب سے بڑا ٹینشن. اس کی کوئی دوائی نہیں ہے بھائی، کوئی دوائی نہیں ہے. اگر عورت سنو، اور میری مائیں بہنیں آئی ہوئی تو ذرا غور سے سننا، کیونکہ ایک عورت گھر کو خوبصورت بھی بنا سکتی ہے تو ایک عورت گھر کو بیکار بنا سکتی ہے. فرمایا جنت کی و نار کی، ہاں عورت تیرے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور تیرے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. کتنے مرد پریشان ہیں بیوی سے. نہیں کسی نے کہا نہیں کہ جب شادی کے وقت مرد ہنستا ہے تو ہنسا، اس کے بعد اس سے پوچھو کہ دوبارہ پھر وہ کب ہنسا. اتنا ٹینشن دے دیتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ رہنا بیکار ہے، کہیں جا کے مر جاؤں. آج گنگا الٹی بہہ رہی ہے. عورتوں کا کام تو سکون دینا آج ٹینشن کا ذریعہ بن چکی ہے. شوہر کی قدر کرنا یہ عورتیں بھول چکی ہے. شوہروں کے لیے سجے گی نہیں، شوہروں کے لیے بنے گی نہیں، شوہروں کے لیے میک اپ کرے گی نہیں. جس شوہر نے سب کچھ لا کر کے دیا ہے اس کے لیے نہیں کرے گی. اس کو بازار جانے تو تب دیکھنا 1 گھنٹہ لگتا ہے. مارکیٹنگ کرنے دو اس وقت دیکھو 1 گھنٹہ کس کے لیے. اللہ کی قسم ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. ایسی عورتیں جنت میں جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. سنو غور سے سننا میری پیاری بہنیں، تم بھی آئی ہوئی ہو. اللہ کی قسم اگر میں اپنی بات بولوں تو میری بات کو میرے منہ پہ مار دو، لیکن میں جو بات تمہیں سنانے جا رہا ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. آپ نے فرمایا کہ میرے امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. ایسے ایسے ڈیجیٹل برقعے مت پوچھو، جس کو دیکھنا نا وہ بھی پلٹ کے دیکھے گا. نساء کاسیات عاریات مائلات، مائل کرنے والی ہوں گی. کپڑا، خوشبو، میک اپ یہ وہ ایسے لگا کے چلے گی کہ کیوں چلے گی؟ تاکہ وہ لوگ مرد میرے طرف مائل ہوں. وہ ممیلات، خود مردوں کی طرف جھکنے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی. آج زمانے کے اندر عورتوں کا اتنا بڑا فتنہ ہو گیا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہو گیا ہے کہ آج باپ بھی اپنے بیٹیوں سے پریشان ہے تو شوہر بھی بیوی سے پریشان ہے، بھائی بہن کے کرتوت سے پریشان ہے. میرے بھائیوں، جو لڑکی رحمت بن کر کے آئی تھی، جو لڑکی سکون بن کر کے آئی تھی، جو لڑکی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن کر کے آئی تھی، آج وہی لڑکی نے دنیا کے اندر ماحول اتنا بگاڑ دیا کہ مر
پر مرد ٹینشن میں آ جاتا ہے، کیا کروں میری بہن ہے، کیا کروں میری بیوی ہے، کیا کروں میری بیٹی ہے، ٹینشن کے مارے اسے نیند نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا ایسی عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ مردوں کے علاوہ اگر اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے لیے اگر سجتی ہے، سنورتی ہے، دوسروں کے لیے میک اپ کرتی ہے، تو امام کائنات فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اور جنت کی خوشبو کتنے دور تک جاتی ہے یہ معلوم ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ جائے اور 500 سال تک 500 ایئرس 500 سال تک اگر کوئی سفر کرتا رہے، امام کائنات فرماتے ہیں قضا و قضا اتنی دور تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اے نافرمان لڑکیوں، اے مردوں کا ٹینشن بننے والیوں، مردوں کو پریشان کرنے والیوں، اے اپنے گھروں کو جنت کے بجائے جہنم جیسا گھر بنانے والیوں، ذرا غور کرو یہ تمہارا کرتوت اتنا گھٹیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن اگر وہ فرما برداری نہ کریں، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کریں، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔ جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے، جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ عورت سکون ہے، عورت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن عورت اللہ کی قسم اس کائنات کا سب سے بڑا ایک فتنہ بھی قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، اور لوگوں میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے جو چھوڑا ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے جو چھوڑا ہے عورت کا فتنہ ہے۔ اس عورت کے فتنے میں پڑھ کر کے آدمی تباہ و برباد ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر کو دین سے دور بھی کر سکتی ہے۔ اس کے اندر سب کچھ ہے، پورا پاور اسی کے ہاتھ میں ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، ریموٹ کنٹرول، جیسا چاہے ویسا نچا سکتی ہے۔ یاد رکھیے آپ اس جملے کو، اگر عورت چاہے تو ظالم بادشاہ کے ہاتھ کو بھی غلط کام کرنے سے روک سکتی ہے۔ آپ نے فرعون کا بھی وہ منظر سنا ہوگا کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، فرعون آگے بڑھتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ ہے، وہ کہنے لگتی لا تقتلوا، اے میرے شوہر قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، یہ ہمارے پاس تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اسے اے میرے شوہر اسے قتل مت کرو۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ جس نے لگ بھگ 6 لاکھ لڑکوں کو قتل کر دیا تھا، ذبح کر دیا تھا، لڑکی کی آواز نے اس کو قتل کرنے سے روک دیا۔ لڑکی نے ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھ کو بھی رکوا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، لڑکی چاہ لے تو یہ کر لے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اگر لڑکی چاہ لے، عورت چاہ لے تو مرد کو دیندار بنا سکتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رحمہ اللہ امراتن قامت من اللیل، ایک لڑکی رات میں اٹھتی ہے اور وضو بناتی ہے، اور وضو بنانے کے بعد مصلی لگا لیتی ہے، نظر پڑتی ہے اپنے شوہر کے اوپر، اور شوہر کے اوپر نظر پڑتی ہے، سوچنے لگتی ہے کہ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز امام کائنات کو بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اسی نماز کے تعلق سے فرمایا ہے جو تہجد کی نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، اور اعلان کرنے والا میدان محشر میں اعلان کرے گا اے نماز پڑھنے والوں، تہجد کی نماز پڑھنے والوں، تدخلوا الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ عورت کے دل و دماغ میں یہ باتیں آ جاتی ہے، شوہر کو دیکھتی ہے کہ شوہر تو کھراٹے لے رہا ہے، گھر گھر سو رہا ہے، لیکن اب وہ سوچتی ہے کہ اگر شوہر کو اس آرام دہ بستر سے میں
میں جگاؤں تو ٹینشن اور اس کو پرابلم ہو جائے گا، اس کو پریشانی ہوگی، سوچنے لگتے اگر نہ اٹھاؤں اور اگر میں اتنا بڑھیا کام کروں، اتنا نیکی والا کام کروں، میں جنت میں چلی جاؤں گی اور میرا شوہر کہیں جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کتنا فکر مند ہوا کرتی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور بڑے پیار سے اسے اٹھاتی ہے، مسکرا کر کے اٹھاتی ہے، اپنی میٹھی میٹھی آواز بول کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔ جب شوہر اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو عورت پانی لے کر کے آتی ہے اور پانی اس کے چہرے پہ چھڑک دیتی ہے۔ اب مرد اٹھ جاتا ہے، شوہر اٹھ جاتا ہے، کیا بات ہے، نماز پڑھ لو، ارے نہیں مجھے بہت تھکاوٹ ہے، سو رہا ہوں، سونے دو، ٹینشن مت دو۔ بیوی کہتی ہے آئی میرے شوہر چل نماز پڑھ لے، دنیا میں تو میرا ساتھ دیا کرتی ہے، آخرت کے کاموں میں بھی تو میرا ساتھ دے، میرا ساتھ دے، تو اگر میرے ساتھ نماز پڑھے گی تو مجھے اور زیادہ اچھا لگے گا نماز پڑھنے میں۔ شوہر اٹھ جاتا ہے، وضو بناتا ہے اور دونوں نماز پڑھ لیتے۔ امام کائنات فرماتے ہیں ایسی عورت پر رحمت برستی ہے اور ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایسی عورتیں آج کل رات میں تہجد کے لیے اٹھائے گی، اس کے لیے تو کبھی نہیں اٹھائے گی، مارکیٹنگ کے لیے کتنے بار لے کے جائے گی پتہ نہیں، کہیں جانا ہو، مائکے جانا ہو تو 2 دن سے وارننگ دے دی جاتی ہے، پرسوں جانا ہے سن لیجئے، اور اگر بھول بھال گئے تو خیر نہیں ہے، آخری وقت آ گیا ہے۔ دین کے کاموں میں نہیں، دنیا کے کاموں میں بہت آگی ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں سنو تمہیں مقام دیا ہے، ہاں اسلام نے تمہیں مقام دیا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں او لڑکیوں، اگر میں کسی انسان کے لیے سجدے کا اگر حکم دیتا، کسی انسان کے لیے اگر میں سجدے کا حکم دیتا کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے، تو میں پھر مردوں کے لیے میں عورتوں کو حکم دیتا عورتوں تم مردوں کے سامنے تم سجدہ کرو۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لامرت المرأة ان يسجد لزوجها، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے تو مرد عورت کی نظر میں اتنا مقام رکھتا ہے، عورت کا مقام یہ ہے کہ عورت اگر سجدہ بھی کر لے تب بھی اس کے احسان کو نہیں بھول سکتی، اس کے احسان کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مرد کے جسم سے پیپ بھی بہ رہا ہو اور اگر اس پیپ کو اگر وہ چاٹ لے پھر بھی مرد کے اس احسان کو اور اس کے احسان کو نہیں پا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لڑکیوں مرد نے تمہیں چنا ہے، کوئی ایسی تھوڑی بھگا کر کے لایا ہے، چنا ہے، سیلیکٹ کیا ہے، آپ کو گھر کا مالکن بنایا ہے، آپ کو مالکن بنا دیا، اس گھر کے اندر آپ گئی ہوئی ہو، آپ کو عزت ملی ہوئی ہے، آپ کو ساری چیزیں مل گئی ہیں، اب تم اس گھر میں جانے کے بعد تم وہاں پہ مرد کے جگہ پہ تم کھڑی مت رہو بلکہ عورت ہو تو عورت بن کر کے رہو۔ ایک مرد کے ایک پاور دیا، الرجال قوامون علی النساء، کیا ہے؟ مرد کو عورتوں کا قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ ایک دوسرے کا پوسٹ ہوتا ہے نا، تو گھر میں مرد کو ایک پوزیشن ملا ہوا ہے کہ مرد کیونکہ عورت سے زیادہ مضبوط ہے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، دونوں اعتبار سے، اس وجہ سے مرد کو گھر کا مالک بنا دیا ہے۔ عورت گھر شوہر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی فرما برداری کریں، شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کو خوش کرنے والا کام کریں آپ۔ یہ فرمایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جس شوہر نے مجھے چنا ہے، جس شوہر نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، جس شوہر نے مجھے دنیا کے اندر عزت کی جگہ دی ہے، اس شوہر کو میں کیسے خوش کروں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ شوہر آ رہا تھکا ہوا، بیوی گھر میں گھر سو رہی ہے، اب شوہر آ کر کے خود ہی سے پانی لے رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ہاں خود ہی سے جھاڑو لگا رہا ہے،
ہو رہا ہے آج کل میرے بھائیوں. عورتوں کو شاپنگ سے، دنیا کی ان تمام رنگینیوں سے اس کو فرصت نہیں. اس کا اصل کام ہے مردوں کو سکون دینا. جب مرد سکون رہے گا، ٹینشن سے فری رہے گا، تو وہ مرد غلط کاموں سے بھی دور رہے گا. یاد رکھیے، ایک عورت اگر اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے، خوش کرتی ہے، تو مجال ہے کہ وہ مرد دوسرے لڑکی کی طرف دیکھے. کیسے دیکھے؟ اس کی بیوی اسے خوش کر رہی ہے. اس کی بیوی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین عورت وہ ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہے الذی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے. شوہر دیکھے تو بیوی مسکرا دے، خوش کر دے، اور اس کے اشارے کو سمجھ جائے کہ میرا شوہر کیا چاہتا ہے، اس کی مطابق وہ عورت کام کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے. ایک عورت اگر اپنے مرد کو خوش کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، شکریہ ادا کر رہی ہے، اطاعت کر رہی ہے، اس کے مطابق کام کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس شوہر کا ٹینشن بھی دور ہو جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ٹینشن کس نے دور کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دور کیا. نبی اکرم غار حرا کے اندر موجود ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں اور قرآن کی آیت اتر جاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیتیں جب اترتی ہے جبرائیل امین آتے ہیں، اے محمد اقرا پڑھ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. حضرت جبرائیل نے پھر پکڑا اور دبوچا اور فرمایا اے محمد پڑھو. کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر کہا پڑھو. آپ نے فرمایا کیا پڑھوں میں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تب قرآن کی یہ 5 آیتیں پڑھ کر کے سنایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کی یہ 5 آیتیں جیسے اتری، امام کائنات پسینے سے شراب ہو رہے ہیں. یہ فرشتہ تو چلے جاتے ہیں، نبی اکرم بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے گھر آتے، اور جیسی گھر آتے اور کہتے زملونی زملونی، اور میری بیوی مجھے چادر اڑا دو. اے میری بیوی لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میرے اوپر کہیں میں مر نہ جاؤں. میری بیوی جلدی سے مجھے چادر اڑا دو. بیوی دوڑ کر کے آتی ہے، اللہ کے نبی کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے آئی میرے شوہر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیسے مرنے لگے؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ تو اتنا بہترین ہیں، اب غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ قرض داروں کے قرض کو بھی یہ کرتے ہیں، اب بیواؤں کے بھی کام آتے ہیں. آئی میرے شوہر، آپ کو موت کیسے اتنی جلدی آ سکتی ہے؟ آپ کو اتنی جلدی موت نہیں آ سکتی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کی پیار پیاری باتوں نے اللہ کے نبی کے غم کو کم کر دیا. آج یہاں الٹا ہے، ٹینشن لے کے آتا ہے اور زیادہ ٹینشن دے دیتی. جا اتنا ٹینشن کہ ڈائریکٹ آئی سی یو میں بھرتی ہونا پڑتا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں نبی آ رہے ہیں ٹینشن میں، بیوی ٹینشن کو دور کر رہی ہے. یہ بہترین نیک عورتوں کی صفت ہے کہ اپنے شوہر کے ٹینشن کو دور کر دے. ٹینشن دینے والی نہ ہو، ٹینشن فری کرنے والی، کیونکہ لایا ہی گیا ٹینشن دور کرنے کے لیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون دینے کے لیے. جو سکون دینے کے لیے آئی وہی ٹینشن دینے لگے. آج کل میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور سے سنو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں 4 کام کر لے، میں اسے جنت کی بشارت سنا رہا ہوں. صرف کتنا کام؟ 4 کام. یہ 4 کام کروائیے، حکم دیجئے، کریے. اور عورتیں سن لیجئے، مردوں کے لیے بہت کام ہے. عورتوں کے لیے کتنی آسانی کے ساتھ جنت میں جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے. 4 کام، بس صرف 4 کام. المرۃ اذا خمست، المرۃ عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے. اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس سے پتہ کیا چلا کہ مردوں کے لیے بھی نماز ہے تو عورتوں کے لیے بھی نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے.
اور مہینے کے اندر تو کچھ نمازیں اس کے لیے معاف ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان ایام میں نہیں پڑھے گی، اس کو پھر قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 5 ٹائم صرف نماز پڑھے، صرف 5 ٹائم۔ وَتَاتَ بَالَهَا، اور دوسرا کام شوہر کی فرما برداری ہے۔ تیسرا کام وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت۔ عورت کی شرمگاہ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، چہرہ، ہتھیلی، جسم، اور جسم کے ہر انگ۔ عورت ہی کے معنی ہوتا ہے پردہ، عورت ہی کے معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز۔ یہ جسم کو دکھانا بھی ایک طرح کا شرمگاہ کی عیاشی ہے، اور فیس بک میں اور ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں تصویر چھوڑنے والی ہو، ذرا تصور کرو اور سوچو کہ آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ وحافظت فرجہا، ایک معنی یہ بھی بتایا کہ حافظت فرجہا کا مطلب کپڑا اتنا پتلا نہ پہنے کہ اس کا جسم دکھے، کپڑا اتنا پتلا نہ پہنے کہ اس کا جسم دکھنے لگے۔ اور ایک مطلب یہ بھی بتایا محدثین نے کہ مرد گھر میں نہ ہو، باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہو اور وہ لگا ہوا ہے باتوں میں، چیٹنگ میں، موبائل میں، یا کسی مرد کو بلا کر کے اب اسی کے بستر میں بیٹھا کر کے انجوائے کر رہی ہو، اسی کے ساتھ باہر مارکیٹنگ کر رہی ہو، کون دیکھنے والا ہے؟ فرمایا وہ حافظت فرجہا، جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور اے بوائے فرینڈ رکھنے والی ہو، اے غلط لڑکوں سے کانٹیکٹ کرنے والی ہو، انسٹاگرام پہ رات بھر ٹائم دینے والی ہو، ذرا سوچو اگر جنت میں تمہیں جانا تو شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور روزے رکھے رمضان کے، یہ صرف 4 کام کر لے۔ آپ نے فرمایا یہ 4 کام کرنے والوں کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، اور ایسی لڑکیوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر ان 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ 4 کام کرنے والی ہو، آؤ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ 4 کام۔ اب تصور کریں ہماری بہنیں کیا 4 کام کر رہی ہیں؟ کیا مردوں کے لیے نماز ہے، عورتوں کے لیے نماز نہیں؟ کیا آپ کی بہن، بیٹی، ماں نماز ادا کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے تو میرے بھائیو، دنیا میں تم اس کی ساری فرمائشیں سن رہے ہو اور سب چیز پورا کر رہے ہو، دنیا میں اسے آرام دے رہے ہو، یہ نماز نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ہے۔ نماز مردوں کے لیے، پھر نماز عورتوں کے لیے بھی نماز ہے۔ نماز پڑھنے والیوں کے لیے جنت کی بشارت سنا رہے امام کائنات کہ المرأۃ اذا صلت خمسا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والی جو عورت ہو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ صرف رمضان میں نماز پڑھ لیں اور سوچے ہم تو جنتی ہو گئے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، 5 ٹائم انہیں بھی پڑھنا پڑے گا۔ ایک عورت نماز پڑھے گی تو دیکھا دیکھی میں اس کا بیٹا بھی نماز پڑھے گا، اس کی بیٹی بھی نماز پڑھے گی، کیونکہ عورت کی وجہ سے گھر بنتا ہے۔ ایک عورت اگر جتنی دیندار ہوگی اس کے بچے بھی اتنے دیندار ہوں گے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، اگر امام بخاری بنے تو ان کا ماں کا بڑا رول، امام عبد القادر جیلانی بنے تو ان کی ماں کا بڑا رول۔ ہاں غور کرو، اور دیگر ائمہ کرام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو ماں کا اتنا بڑا کردار کہ ماں کی وجہ سے اتنا بڑا مقام بچوں نے پایا۔ امام بخاری کی ماں بغیر وضو کے اپنے اس بیٹے کو، امام بخاری کو، کبھی دودھ تک نہ پلایا۔ اب تصور کرو، غور کرو، سوچو جو امام بخاری کی ماں ہے کتنی دیندار ہوں گی۔ ہاں، اور وہ منظر بھی میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کا بیٹا عبداللہ بہت ہی بڑا محدث گزرا ہے، لیکن باپ کتنا دیندار، اور بیٹی باپ کتنا دیندار تھا کہ باغیچے میں کام کر رہا تھا، کئی سالوں تک کام کیا، مالک آیا اور باغیچے سے کہا کہ کچھ پھل لا کر کے ہمیں کھلاؤ۔ کچھ پھل لایا تو کھٹا نکلا۔ رے کیسا پھل لایا وقت، اتنا دن سے رہ تم کو پتا نہیں کون سے درخت کا پھل میٹھا، کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے؟
جواب دیتا مالک مجھے کیسے پتا، آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے، دیکھ ریکھ کے لیے رکھا ہے۔ آئی میرے مالک آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، میں نے 2 سال کے اندر میں نے آپ کے باغیچے سے ایک پھل نہیں کھایا۔ پوچھا کیوں نہیں کھائے، اگر کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ مجھے اپنے رب کے پاس جا کر کے جواب دینا ہوگا۔ اس اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ ایسے باپ ہوں، اور مالک نے اپنے بیٹی سے نکاح کروا دیا، ماں باپ کی جوڑی اتنی دیندار والی جوڑی، ان کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ بہت ہی بڑا محدث نکلا میرے بھائیوں۔ ماں باپ بہتر ہوں، خاص کر کے عورت اگر دیندار ہو تو گھر جنت ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ورنہ آپ اربوں روپیہ لا کر کے گھر میں دے دیجئے، گھر کے اندر اے سی ہو، کولر ہو، گھر کے اندر ماربل ہو، ٹائلز ہو، گھر کے اندر ساری چیزیں ہو، اور گھر کے اندر دینداری نہ ہو تو وہ گھر کے اندر خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ تو المرأۃ اذا صلت خمسا، جب عورتیں 5 ٹائم نماز ادا کرنے لگیں، ہاں اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا کہ بچہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے، اور باپ تو ہمیشہ دکان ہی میں رہتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک دکان میں، 9 بجے 8 بجے 9 بجے گھر آ رہا ہے، یعنی دن یہ بچہ چھوٹا سا زیادہ تر کس کے پاس رہتا ہے؟ عورت کے پاس، ماں کے پاس۔ ماں کی کرتوت بچہ دیکھ رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا، تو بیٹا کیا دیکھے گا؟ قرآن پڑھے گا؟ حاجی صاحب بن جائے گا؟ ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے، بس موبائل، اور نماز کا ٹائم، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی، کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں جب اذان ہو، اذا قال المؤذن، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ باپ تو ہے نہیں، باپ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، بزنس کرنے کے لیے حیدرآباد گیا ہوا ہے، دلی، بمبئی، سعودیہ گیا ہوا ہے، گھر کے اندر عورت ہے، بیوی ہے، وہ عورت اگر اذان کا جواب نہ دے تو وہ بچہ کیسے اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ اس بچے کے اندر یہ تعلیم کیسے مل سکتی ہے؟ اس بچے کو یہ دیندار بنانے والی کون ہے؟ عورت اذان کا جواب نہ دے تو یہ بچی اذان کا جواب کہاں سے سیکھے؟ اسی وجہ سے بچوں سے اگر کوئی میں دعا پوچھ لیتا ہوں نا، نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، عورتوں کا یہاں پہ مین گڑبڑی عورتوں کا ہے۔ مرد تو لگا ہوا دن رات کمانے میں، آپ کا کام تھا دینداری گھر کے اندر لانا، لیکن آپ نے گھر کو بے دین بنا دیا ہے۔ آپ گھر، عورت کا گود سب سے بڑا مدرسہ ہوتا، پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ عورت کا جو گود ہے نا، گود، یہ پہلا مدرسہ عورت ہی کا گود ہے۔ اگر عورت اپنے بچے کو دیندار بنانا چاہے تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے عورت کی، اور شوہر کے بچوں کی تربیت دینے کی بھی ذمہ داری عورت کی ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے، ایک چھوٹا سا مصلی رکھے بغل میں، وضو بنائے تو بچے کو بھی وضو بنوا دے، چل بیٹا آؤ نماز پڑھ لو، چلو آؤ بیٹی میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ یہ گھر کا ماحول بناتی کون ہے؟ عورت بناتی ہے، مرد تو کما رہا ہے۔ وَصَامَتْ شَهْرًا، روزہ رکھے، عورت روزہ رکھ رہی ہے تو ظاہر سے بات بیٹیاں بھی روزہ رکھے گی، بیٹا بھی روزہ رکھے گا۔ وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے، ہاں کسی سے بات نہیں، اپنے جسم کو، اپنے تصویر وغیرہ کو سوشل میڈیا پہ چھوڑ نہیں رہی۔ جب ماں ہی چھوڑ رہی ہے تو بیٹی نہیں چھوڑے گی، بیٹی تو اور آگے نکل جائے گی۔ تو یہاں پہ عورت کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا ہے،
میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے. جہنم کی آگ میں عورتوں کی چیخ میں نے سنی ہے. عورتیں جہنم میں بہت ہی زیادہ جل رہی تھی، عورتیں بہت ہی زیادہ جل رہی تھی. صحابیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، امام کائنات کے دور کی عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یا رسول اللہ عورتیں کیوں زیادہ جل رہی تھی؟ آپ ذرا کارن بتائیے، ریزن بتائیے، وجہ بتائیے تاکہ ہم عورتیں ان تمام چیزوں سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ تر نافرمانیاں کیا کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ نافرمانی. کس کی؟ اللہ کی بھی نافرمانی، اپنے شوہروں کی بھی نافرمانی. اللہ کی ناشکری، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، دونوں کی نافرمانی. اللہ نے اتنا کچھ دیا، اس کا کتنا احسان اور کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. حضرت زینب بنت جحش کو دیکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم نبی کی بیوی ہے، انہیں کیا اتنی عبادت کرنے کی ضرورت تھی؟ ارے نبی کی بیوی ہے تب تو جنتی ہے، کیا ضرورت تھی نبی کی بیوی کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی؟ لیکن حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں آتا ہے اتنی عبادت کیا کرتی تھی، اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ رات کے سمے وہ ایک رسی باندھ لیا کرتی تھی اور اس رسی کو گلے میں لگا لیا کرتی تھی اور نماز پڑھتی ہے. جیسی آنکھ لگتی تھی نا تو رسی کی وجہ سے جھک جاتی تھی، اب پھر آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتی تھی. ہماری عبادت کم نہ ہو جائے. اور ہمارے یہاں اے سی اگر بند ہو گیا، شوہر کو پریشان، ارے کیسے اے سی خراب ہو جائے، ٹھیک کرو، سونے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہاں نبی کی بیوی ہے اور رات میں عبادت کر رہی ہے اور رسے کو گندے اپنے گلے میں باندھ لی ہے تاکہ نیند کی وجہ سے کہیں نیند غالب آ جائے اور کہیں رات بھر میں سو جاؤں اور کہیں میں اللہ کی عبادت نہ کر پاؤں. یہ کون ہے؟ نبی کی بیوی ہے. تصور کریں میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گی، نافرمانی کرے گی. جتنا کچھ دے دیجئے، اگر کبھی جھگڑا ہو گیا نا تو ڈائریکٹ یہ کہ آج تک تم نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں تو زبردستی لی ہوں، آج تک آپ نے کچھ دیا ہے؟ تاج محل بنا دیا عورت کے چکر میں، کچھ یونیورسٹیاں بنا دیتا تو کچھ ہو جاتا. بتائیے آپ کتنوں بھی دیجئے شکریہ ادا نہیں کرے گی. لیکن کچھ گڑبڑیاں مردوں کی بھی ہوا کرتی ہے. ارے بھائی آپ کو اپنے بیوی کے تعریف کرنے میں کیا لگتا ہے؟ اتنی محنت سے کھانا بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. آپ کبھی کبھی پیار سے بولیے کیا کھانا بنائی ہو، مست زبردست، خوش ہو جائے گی. ایک جگہ کھانے کے لیے آدمی گیا، مولوی مولانا گئے ہوئے تھے ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے. کھانا کھانے کے بعد ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کھانا ہے الحمدللہ، گھر سے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، رونے لگی. مولوی لوگوں نے کہا ارے کیا ہو گیا، عورت کیوں رو رہی بھائی، ہم نے کچھ غلط بول دیا کیا؟ عورت کہتی ہے کہ مولانا آج تک میرے شوہر نے میرے کھانے کو آج تک تعریف نہیں کیا ہے، یہ تعریف سن کر کے خوشی کے مارے رو رہی ہوں. تو عورتوں مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کی رسپیکٹ کرے، شکریہ ادا کرے. یہ رمضان کے مہینے میں اتنی قربانیاں دے رہی ہے، اتنا کھانا بنا رہی ہے، اتنے ڈش بنا رہی ہے. بعض گھروں کے اندر مجھے جانا ہوا ہے، اتنا کھانا بنوا لیتے ہیں شوہر، یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ، 10 بجے تک کام کرواتے ہیں. ارے شکریہ ادا کرو، 2-4 ڈریس اور لا کر کے دے دو، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کا شکریہ ادا کرنا اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرے. نافرمانی شادی ہو گئی ہے میرے بھائیو، غیر دھرموں میں دوسرے مذاہب کے اندر دیکھو، آج بھی اس کی یہاں کیا سمجھتے ہیں، اس کو عزت مل گئی ہے. آپ ایک بات بتاؤ، اگر ایک مٹھائی بند ڈبے میں ہو اور ایک مٹھائی کھلے ہوئے ڈبے میں ہو، چونٹیاں زیادہ کس میں لگے گی؟ جو کھلے ہوئے ڈبے ہو. اسلام نے آپ کو قید نہیں کیا ہے، آپ کو مقام دیا ہے. جیسے آپ کے گھر کے اندر سونے کی انگوٹھی ہو اور سونے کی انگوٹھی کو آپ باہر نہیں رکھیں گے، کوئی چور اٹھا کر کے بھاگ جائے گا.
آپ اس سونے کی انگوٹھی کو یا ہیرے کی انگوٹھی کو اپنے سب سے بہترین اور بند کمرہ، جو مضبوط کمرہ ہوگا اس میں رکھیں گے. اس کے اندر جو الماری ہوگی، الماری کے اندر جو باکس ہوگا، باکس کے اندر جو ڈبیا ہوگا اس کے اندر لاک کر کے رکھیں گے. کہیں کسی چور کی، کہیں کسی باہر والے کی نظر نہ پڑ جائے، اس کو اٹھا کر کے نہ بھاگ جائے. ایسی عورتوں تم مردوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ قیمتی ہو. یہ مرد تمہیں چاہتا ہے کہ تم بہترین طریقے سے گھر میں رہو، اور قرآن بھی کہتا ہے گھر کے اندر تم ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرف باہر نہ نکلا کرو. جتنا پردہ میں رہو گی اتنی تمہاری عزت رہے گی. جہاں کپڑے تمہارے جسم سے نکل گئے تو صرف ہوس کے شکار بنو گی، اور ترچھی نگاہ سے اور غلط نظروں سے تم دیکھی جاؤ گی. ایک عورت ہے پردے میں جا رہی ہے، دماغ میں آئے گا کہ دیندار لڑکی ہے، اور ایک پردے میں جینس اور ٹی شرٹ میں گھوم رہی، کیا لگے گا؟ مسلمان کی بیٹی کیا لگے گا؟ دیندار عورت ہے. آٹومیٹک میں دل میں آئے گا کہ کئی ایک کی ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہے تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ عورتوں کے لیے کہا ہے، جب تم اے نبی کی بیویوں جب تم گھر سے باہر نکلا کرو تو جلباب ڈال لیا کرو، اوڑھنی ڈال لیا کرو. من جلابیبہن، دوپٹہ ڈال لیا کرو، پردے میں نکلا کرو. تو عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا؟ کیونکہ یہ نافرمانیاں بہت زیادہ کرتی ہے. کتنوں بھی لا کر کے دے دیجئے، کتنوں بھی. ایک مرد لا کر کے عید کے موقع بھی بہت والے پیسے والے ہیں، اور بہت سے پیسے والے نہیں ہیں، ہر طریقے کے لوگ ہیں. اب ایک شوہر لا کر کے بڑی محنت سے کما کر کے روزہ رکھ کر کے لا کر کے دیا، عورت منہ پھلا لی، یہی کپڑا چاہیے تھا، سال بھر میں یہی والا دینا. اب بتائیے شوہر ٹینشن کے مارے کیا سوچے گا؟ اتنی محنت سے لایا، اتنے پیار سے لایا. بیوی کو چاہیے تھا کہ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا کہ آپ اتنا محنت بھی کرتے میرے لیے، آپ کو یہی پسند ہے، مجھے بھی یہی پسند ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی پسند کا لے آیا تو وہ کپڑا آپ ہی کو مبارک ہو، جائیے آپ پہنیے. عورتیں اپنے سے اپنا پسند کرے گی. ارے میری بہن تم کو تمہارے مرد نے چوائس کیا ہے تو تمہارے کپڑے کو سلیکٹ مرد کرنا چاہیے. اگر مرد کہے یہ کپڑے مجھے پسند نہیں، ریجیکٹ کرو اس کو تم. اگر مرد کہے مجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے پایا. وجہ کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ زیادہ نافرمانیاں کیا کرتی ہیں، وَتُكْسِرْنَ اللَّعْنَ، اور لان تان بہت زیادہ کرتی ہیں. دو عورتیں ساتھ میں بیٹھ جائے ان کا گپ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے. کتنی عورتیں ہیں سننے میں آیا اعتکاف میں بیٹھی ہوئے، بتائیے وہاں بھی یہ نوٹنکی چالو ہے، لگی ہوئی ہے. ارے اللہ کی بندی اعتکاف میں آئی، دنیا کو چھوڑ کے آئی، کوئی سہیلی آگے اس سے بات کر چلنا شروع، لگی ہوئی. اب اعتکاف کرنے کیوں آئی؟ سب سے زیادہ لان تان کرنے والی عورتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ لان تان کرے گی، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنی ساس کے بارے میں، اپنے سسر کے بارے میں، اپنے گھر والے کے بارے میں. بس اس کے مائکے کے بارے میں برا بھلا مت بولیے. جس دن آپ نے اگر مائکے کے بارے میں بول دیا نا، بس مائکے والے کے خلاف بولنا نہیں، سارے گناہ معاف. یہ حالات ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، یہ حالات، یہ مقام امام کائنات نے عورت کو دیا تھا. عورت کو دیا تھا، مردوں کا سکون کا ذریعہ بنایا تھا. آج عورت ٹینشن بن چکی ہے. کروڑوں کا کمانے والا نیند کی گولی کھا کر کے سو رہا ہے، کروڑوں کی کمائی کرتا ہے. کیوں؟ اس کی بیوی اسے ٹینشن دے رہی ہے. میری پیاری بہنوں، اللہ کی قسم تم نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کچھ بھی کر لو، لیکن اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش نہیں ہے، لا تدخلن الجنہ، جنت میں جا نہیں سکتی ہو. شوہر کو خوش کرو. شوہر بولے نہ روزہ مت رکھ، نفل نماز، نفل روزہ، تو نہیں رکھ سکتی ہو شوہر کی اجازت کے بغیر. سن لیجئے، ہاں یہ بھی ذہن میں آپ رکھیے، آپ کا پاور ہے
لیکن مرد سے اوپر نہیں ہیں آپ، مرد کے نیچے، کیونکہ آپ جسمانی ذہنی اعتبار سے آپ ان سے کمزور ہیں، اور اسلام نے آپ کا درجہ گھر تک محدود کیا ہے، گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بولا ہے، آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بولا ہے، ان بچوں کے تعلق سے اور آپ کے شوہر کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ ایک بات اور میں بتاؤں، اتنی نافرمانیاں کہ اگر آپ کہہ دیں، آج کل مرد جو بگڑ رہے ہیں نا، اس میں عورت کا بہت ہی بڑا کردار ہے، بہت ہی بڑا کردار ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو بالکل بہترین طریقے سے رکھ سکتی ہے، لیکن ایک عورت نہیں رکھے گی تو ظاہر سی بات ہے جب سے گھر میں خوشی نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات خوشی کہیں اور نہ ڈھونڈے گا، کہاں جائے گا وہ؟ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ادھر جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ جہاں جانا تھا وہاں تو تم جانے نہیں دے رہی ہو، وہاں سکون نہیں دے رہی ہو، تو سکون کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اطاعت اور فرما برداری، اپنے شوہر سے کہو میرے شوہر آپ مجھ سے خوش ہو کہ نہیں؟ اگر آپ مجھ سے خوش نہیں ہو تو آپ ایک اور شادی کر لو، ایک اور نکاح کر لو۔ اتنے بڑے جگرے والی عورتیں ہیں دنیا میں، یہاں نہیں انڈیا میں، سعودیہ میں سب ہے۔ ایک اور، آپ کا شوہر غلط کر رہا ہے، آپ بالکل کوئی فکر نہیں ہے، اپنے شوہر کو بولو اللہ سے ڈرو، غلط کام مت کیجیے آپ۔ اگر میں خوشی نہیں دے پا رہی ہوں، اگر آپ کو مجھ سے اطمینان نہیں مل رہا ہے، آپ دو بیوی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ دونوں کے ساتھ انصاف کر پائیے گا، اللہ کے یہاں جواب دے پائیے گا، تو میری طرف سے آپ کو سرٹیفکیٹ ہے، کر لیجئے۔ لیکن اپنے شوہر کو نہ سکون دیتی ہو، نہ چین سے جینے دیتی ہو، میرے بھائیوں یاد رکھنا، میری پیاری بہنوں، شوہروں کی نافرمانی کرنے والیاں اور ناشکری کرنے والیاں جنت میں تو نہیں جا سکتی ہے۔ آپ یاد رکھیں، جنت میں نہیں جائے گی تو اس کا اپوزٹ جہنم ہے۔ اس وجہ سے جو کام ہم کر رہے ہیں، عبادتیں جو کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو بھی یہ چار کام کرنے ہوں گے: نماز، روزہ، شوہر کی فرما برداری اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں معاشرے کو بگاڑنے میں اگر مردوں کا ہاتھ ہے تو برا مت مانیے گا میری بہنوں، آپ کا بھی بہت ہی بڑا رول ہے، بہت ہی بڑا رول ہے۔ کہاں گئی وہ اس طریقے کے اور مثالی عورتیں، اللہ اکبر، جن کے سامنے پیسوں کے انبار رکھے گئے لیکن ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے میرے بھائی، ان کا واقعہ سن لیجئے گا۔ وہ اس لڑکی کا منظر دیکھیے گا، حضرت عمر فاروق رات کے تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، گشت لگا رہے ہیں، اور آپ تھک جاتے ہیں تو ایک جگہ آرام کرنے لگتے ہیں۔ عمر فاروق کا تو میں نے سیرت آپ کے سامنے بیان کیا نا، کہ عمر فاروق بھینس بدل کر کے، کپڑا چینج کر کے رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے، کہیں میری رعایا کہیں پریشان نہ ہو، کہیں کوئی کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا ہے۔ عمر فاروق نے یہ طریقہ اپنایا، بھینس چینج کر کے، کپڑا بدل کر کے راستہ میں نکلا کرتے تھے، ایک جگہ رک گئے، ٹھہرنے لگے، تھوڑا سستا لیں، آرام کر لیں، پھر باہر یہاں سے زیادہ نکلوں گا۔ جھونپڑی تھی اس وقت، ایسے بڑے بڑے محلات نہیں تھے کہ یہاں بولو تو اندر آواز نہ جائے، اندر بولو تو باہر آواز نہ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جھونپڑی سے ایک بڑھیا کی آواز آئی، بڑھیا ہو یا بزرگ ہو وہ زور سے بولتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے جتنا زور سے میں سنتی ہوں، بڑھیا سمجھتی اتنا زور سے بولوں گی تبھی سن پائے گا۔ کیا بولتی ہے؟ میری بیٹی اٹھو، آئی میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، ہمیں زیادہ فائدہ ہوں گے، چلو جلدی سے اٹھ جاؤ اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ یہ لڑکی ہے 18-20 سال کی جوان لڑکی ہے، جب بڑھیا عورت کہتی اٹھو، بیٹی اٹھتی اور کہتی ہے ماں دودھ کے اندر پانی مت ملاؤ، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ عورت کہتی، بڑھیا عورت، ارے امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین کا سپاہی نہیں ہے، کون دیکھ رہا؟ دودھ میں پانی ملاؤ، ہمیں زیادہ پروفٹ ملیں گے، زیادہ فائدہ ملیں گے، چلو دودھ کے اندر پانی ملا دو۔
بیٹی کہنے لگتی ہے اے میری ماں چلو یہ ٹھیک ہے کہ امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین کے لشکر نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، کیا ہوا، لیکن امیر المومنین کا جو رب ہے، جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے، وہ تو ہمارے سامنے عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں سے باخبر ہے، وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے میری ماں یہ غلط کام کریں گے تو اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ 18-20 سال کی لڑکی ہے میرے بھائیو۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبح جاتے ہیں اور صبح جانے کے بعد اس بڑھیا عورت کو بلانے کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس بڑھیا عورت کو بلا کر کے لاؤ۔ بڑھیا عورت کو بلا کر کے لایا گیا، دھیرے دھیرے پہنچتی ہے، ارے کیا میں نے جرم کر دیا ہے؟ امیر المومنین آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ جھونپڑی میں رہنے والی ایک خاتون کو آپ نے کیوں بلایا؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے دینداری نے آپ کو بلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ رات کی تاریکی میں جو تمہاری بیٹی نے جو جملہ بولا ہے وہ دل میں اثر کر گیا ہے۔ اے بڑھیا، اے خاتون، کیا آپ اپنے بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کرنا پسند کرو گے؟ یہ گورنر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور عمر فاروق کیا چاہ رہے ہیں؟ اس بڑھیا عورت کی بیٹی سے اگر نکاح میرے بیٹے سے ہو جائے تو میرا بیٹا بھی دیندار ہو جائے گا۔ کیسی دینداری تھی، رات کی تاریکی میں ڈرنے والی، آج تو دن کے اجالے میں نہیں ڈرتی ہے۔ شوہر کے سامنے شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر کو ڈراتی ہے، ڈرے گی ڈراتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو جنت میں تو عورتوں کا مقام اسلام نے بہت دیا ہے، اور عورت رحمت بھی ہے، عورت زحمت بھی ہے۔ عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ عورت بچوں کی پرورش کر کے اپنے بچوں کو دنیا ہی میں اسلام کے مطابق چلا بھی سکتی ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ان بچوں کو جہنم میں جانے کا راستہ بھی بتا سکتی ہے۔ یہ پورا ریموٹ کنٹرول عورت ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے، صرف اس نیت سے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ سماج کو آپ کو بدلنا ہے۔ ایک عورت اگر بگڑتی ہے تو آنے والی نسلیں بگڑ جاتی ہے، ایک عورت سدھرتی ہے تو نسلیں سدھر جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک عورت کی وجہ سے گھر پورا کا پورا بگڑ جاتا ہے، ایک عورت کی سدھرنے سے پورا گھر، پورا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو دنیا کی ان لذتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو آپ ٹھیک کیجئے، اپنے بھائی کو آپ ٹھیک کیجئے، اپنے باپ کو آپ ٹھیک کیجئے، اپنے بیٹے کو آپ ٹھیک کیجئے۔ ایک عورت یہ ساری ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے آپ ہر اعتبار سے آپ مردوں کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہو، تو آپ جنتی والی عورت بنیے، جہنمی والی عورت بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، امید ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ باتیں ضرور اتری ہوئی ہوں گی۔ آپ کی بہن، بیٹی، ماں اور آپ کی بیوی، یہ کم سے کم آپ بھی ان کو سمجھائیں، اور یہ کمنٹ نہ کریں کہ تم اچھی میں تم بری میں اچھا۔ ایسا نہیں، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف کرنے والا ہو۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ بار الہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے پر کہنے والے کو، سننے والے کو، اللہ سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو سماج کے اندر، جو عورتوں کے اندر دنیا کی جو ہوس اور دنیا کی جو چاہت پیدا ہو چکی ہے، اللہ ان عورتوں کے اندر بھی آخرت سے محبت کرنے کے اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی جنون پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اپنے اندر اسلامی پیغامات کو، اسلامی تعلیمات کو اپنے گھر کے اندر، اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔